پہلے انویسٹمنٹ کر دی. انویسٹمنٹ جب تک نہیں کی ہوتی کسی بھی پروجیکٹ میں ان کو ٹینشن رہتی ہے کہ پیسے پڑے ہوئے انویسٹمنٹ کرنی ہے. پھر ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جس کے فائل لے رہے ہیں وہ فائل دے گا بھی کہ نہیں دے گا. پھر ایک نئی ٹینشن. پھر جب فائل پہنچ جاتی ہے پھر ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے فائل تو لے لی ہے, کیا اب ہمیں پلاٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. دوسری ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر جس کے تھرو اپنی بکنگ کرائی ہوئی ہے اس کو پیسے دے دیے تو اس نے کہیں پیسے کھا لیے تو کیا ہوگا. السلام علیکم عزیزان من, آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی بجاز کا سلام. امید کرتا ہوں تمام تعلق خیر وفیت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کریں ہوں. آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کو چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشانی ہوتی ہے. لیٹ اس سپوز آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. میں ان کی ٹینشنوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. پہلے انویسٹمنٹ کر دی. انویسٹمنٹ جب تک نہیں کی ہوتی کسی بھی پروجیکٹ میں ان کو ٹینشن رہتی ہے کہ پیسے پڑے ہوئے انویسٹمنٹ کرنی ہے. پھر جب انویسٹمنٹ کر دی پھر ان کو جو ہے کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو لاک کرنا پڑتا ہے. لیٹ اس سپوز انہوں نے فیصل ٹاؤن لاک کر دیا. اب اس میں جو ان کی ٹینشن آ گئی جی اس میں انویسٹمنٹ کرنے ہیں. اب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ کس کے تھرو کریں. پھر ڈفرینٹ کالوں پہ لوگوں سے یوٹیوب پہ آگے پیچھے لوگوں سے رابطے کر کے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جس کے فائل لے رہے ہیں وہ فائل دے گا بھی کہ نہیں دے گا. پھر ایک نئی ٹینشن. پھر جب فائل آ جاتی ہے تو پھر باقی ڈاکومنٹ سبمٹ کروانا, ٹوکن دینا, پیسے دینا, فائل لاک ہونا, وہ ایک اور ٹینشن. فائل جب بن جاتی ہے پھر ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ فائل ہمارے پاس ابھی تک پہنچی نہیں, پتہ نہیں راستے میں فائل کو کچھ ہو نہ جائے. پھر جب فائل پہنچ جاتی ہے پھر ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے فائل تو لے لی ہے, کیا اب ہمیں پلاٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. پھر ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے یار ہم سیل کرنا چاہتے ہیں. جب ڈیفینیٹلی وہ سیل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو کم ریٹ ملتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ اسی طرح چل رہی ہے. پھر ٹینشن. پھر جب انسٹالمنٹ سبمٹ کروانی ہوتی ہے پھر ان کو ٹینشن کہ اگر سوسائٹی میں ڈائریکٹ پیسے جمع کرائیں تو اپڈیٹ کیسے ہوگی. دوسری ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر جس کے تھرو اپنی بکنگ کرائی ہوئی ہے اس کو پیسے دے دیے تو اس نے کہیں پیسے کھا لیے تو کیا ہوگا. تو اتنی ساری ٹینشنیں اگر آپ پالتے ہیں ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ تو آپ اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. پراپرٹی کا بزنس ہوتا ہے آن دا بیسس آف ٹرسٹ. 10 کروڑ روپے کی ویلیو بھی ہے نا. اگر آپ نے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بیریا ٹاؤن میں ڈی ایچ اے میں لوگوں نے کروڑوں روپے کے اپنے ہائی رائزز بنائے میں کمرشل بنایا. ان کے اگینسٹ ان کے پاس صرف لیٹر ہے, الاٹمنٹ لیٹر سوسائٹی کا, رجسٹری انتقال بھی نہیں ہے, قانونی طور پہ اس کے مالک بھی نہیں بنتے, پھر بھی کیا ٹرسٹ لیول ہے. اور 10 کروڑ کی چیز وہ آج مارکیٹ میں آواز نکالے میں نے بیچنی ہے 10.5 کروڑ کی بک جائے گی, 10 کروڑ کی بک جائے گی, 11 کروڑ کی بک جائے گی. لینے والا خالی ایک کاغذ لے کر ان کے اگینسٹ جس کی بھی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ. پراپرٹی کا بزنس چلتا ہے ٹرسٹ پہ. آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ بھی ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. نمبر 2, جس کے تھرو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے. اگر تو اس پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں. لیکن اگر ٹرسٹ ہے تو ایک دفعہ ٹرسٹ کریں, پھر ملٹیپل ٹائمز ٹرسٹ کرتے رہیں. اس نے اگر دھوکہ دینا ہوتا تو پہلی اٹمپٹ میں دے جاتا, اور اگر دینے والا ہوا تو دے جائے گا, اور اگر وہ نہیں دے گا اور آپ کے نصیب میں دھوکہ لکھا ہوا ہے تو مل جائے گا. کوئی ایسا سنیریو نہیں ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, پاسبل نہیں ہے. آپ 10 کروڑ کا کسی سے پلاٹ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو لیٹ اس سپوز 20 لاکھ روپے آپ اپنے ٹوکن منی کر دی, وہ بیان والے دن نہیں آیا, آپ اسے کچھ نہیں کر سکتے. لگے رہنا, کٹاتے رہنا پرچے, کچھ نہیں ہوتا. وہ 20 لاکھ ریکور کراتے 10 لاکھ آپ کو اور لگ جاتا ہے, 20 لاکھ پھر بھی ریکور نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی وہ بندہ ہے جس نے 20 لاکھ لیے ہیں وہ آئے آپ کو ٹرانسفر دے تو آپ کی ڈیل میچور ہوتی ہے, وہ نہ آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. سملرلی جب آپ فائلیں بک کرواتے ہیں, اپنی انسٹالمنٹ سبمٹ کرواتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو آپ کو اپنا ایک ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر پراپرلی چننا ہے. پہلے 600 دفعہ انکوائری کر لیں اپنی, مت چنیں کسی کو بھی, بٹ جب کسی کو چن لیں اپنی پراپر تسلی کے ساتھ, پھر اسی کے ساتھ چلتے رہیں. پھر آپ اس کو جو ہے تب تک جب تک وہ آپ کو کوئی 2 نمبری نہیں کرتا. اگر وہ 2 نمبری کرتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو چونا لگا رہا ہے یا وہ غلط گائیڈ کر رہا ہے تو پھر آپ اسے اسکیپ ہو کے کسی اور کو آپ لاک کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے کام خود کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مارکیٹ سے فائل بھی خود ہینڈ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فائل ٹرانسفر بھی خود کر لیں. مزے کی بات ہے مارکیٹ سے فائل ہینڈ کرتے ہیں, آپ اس کو ٹوکن دیتے ہیں, وہ بندہ بیان والے دن نہیں آتا, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اوور آل جو ہے وہ تمام تر لوگ جن کو وہم ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ کرتے وقت, کرنے سے پہلے, کرنے کے بعد میں, مختلف وہموں میں وہ شکار رہتے ہیں. میری ایڈوائس ان کو یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ایسے بالکل بھی وہموں میں مت جایا کریں, اپنا ڈیسیشن لیں, اس پہ اسٹرکٹ رہیں. نہیں اگر آپ کا دل مانتا آپ کبھی بھی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ نہ کریں. پھر آپ اس لیول سے آؤٹ ہو جائیں کہ آپ کو کبھی پروفٹ ہوگا, نقصان ہوگا, آپ کی پراپرٹی بنے گی نہیں بنے گی, رہنے دیجیے. بٹ ونس آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میرے پاس ڈفرینٹ ایسے کیسز ہیں جو کہ انہوں نے بکنگس بھی کرائی ہوتی ہیں, سب کچھ کیا ہوتا ہے. جب انسٹالمنٹس کی باری ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, جی ہم کیا کریں, پیسے دیں گے کیسے, فارورڈ ہوگا. بھائی 10 لاکھ روپے آپ نے دے دی, وہ جب کلیئر ہو کے آپ کے گھر تک پہنچ گیا تو یہ لاکھ روپے کی انسٹالمنٹ بھی کلیئر ہو جائے گی. لیکن مائنڈ سیٹ ہے. تو اوور آل جو ہے ڈرنا چھوڑیں,
پراپرٹی کے بزنس میں آپ کو ہمت تو رکھنی ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اتنے کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں, میں نے پیمنٹ سبمٹ کروائی ان سے آگے نہیں پراپرلی رسیدیں نہیں دے پائیں, لیکن مزید میں نے باقی پیمنٹ بھی سبمٹ کروائی ان کو. تو یہ ہوتا ہے بزنس میں, یہ ہوتا ہے, تھوڑا دل بڑا رکھنا پڑتا ہے, اسی کا نام بزنس ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. اللہ حافظ.